موجود ہیں ان سب کے لیے فاتحہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ حسب عادت کینیڈا والے تو یہاں پہنچ گئے، امریکہ والوں کو، ماجد بھائی کو، باسط بھائی، ود فیملی، سب کو سلام۔ دبئی والے تقی بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا ذکر بھی نہیں کرتے، بھائی ان کو بھی سلام۔ آسٹریلیا والے ان کو بھی سلام۔ جو جو لوگ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ ہے، تم مولا کی یاد سننے کے لیے آئے، تمہارا احسان ہے، تمہارا شرف ہے۔ مولا پاک نے ان قدموں کو جو جو رستے سے گزرے، اللہ پاک ایک ایک قدم پر تمہیں جزا عطا فرمائے اور قبول فرمائے حاضری کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دور حاضر کے حساب سے صوفیہ کی گفتگو چل رہی ہے، نقش بندیوں کا ذکر بھی ہے، قادریوں کا بھی ہے، چشتیوں کا بھی، بھائی ہر سلسلہ اور سلسلہ معرفت مولا علی علیہ السلام سے ہی چلا، اور یہ سلسلہ روحانیت کے بانیان اور بانی کہلائے۔ امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ سارے چشمے پھوٹے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اللہ رحمت نمی فرمایا کہ یہ علی ہی کا فیض ہے جو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ ڈراموں میں ایک آج وہ آئے نہیں فاروق بھائی، ہمارے فاروق بھائی نے ڈرامہ دیکھا، کہنے لگے پورا سیریل دیکھ لیا، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس ڈرامے کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ارطغرل سیریل چل رہا ہے، بڑا پاپولر ہے، وہ گائیڈ لائن لے رہا ہے ابن العربی سے۔ یہ ابن العربی کون ہے؟ میں کہا سرکار غوث پاک کے خلیفہ ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میری پسلی سے پیدا ہوا ہے، ابن العربی اس کا نام ہے۔ ابن العربی کو کوٹ کر رہا ہے ڈرامہ۔ ابن العربی اپنی تصانیف میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سارا فیض علی علیہ السلام سے لیا، اور دشمنوں کی چالوں پہ نگاہ، جس طرح علی علیہ السلام، اس طرح میں نے کائنات کو اپنے اوپر ڈھالنا شروع کیا اور علی علیہ السلام کو مشعل راہ بنایا۔ ہوا کیا؟ اب یہ ابن العربی ہیں، فرماتے ہیں دشمنوں نے ایک پلان بنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی قبیلے کا نبی کی گستاخی کرے تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طالب علیہ السلام سردار مکہ ہیں۔ میں کہا خبردار میرے بھتیجے پہ آنچ نہ آئے۔ اب سارے خائف ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ ان لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ 3-4 بچے ہر قبیلہ اپنے دے،
اب 362 خدا رکھے ہوئے کعبے میں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہوں نے پلان کیا کہ ہر ایک قبیلہ اپنے 3 سے 4 بچے دے اور یہ سارا ایک جلوس بن جائے گا۔ جب یہ جلوس بنے گا تو یہ نبی کے خلاف اور نبی پہ پتھر ماریں گے۔ یہ پلان کیا انہوں نے اور یہ عملاً ایسا کر دیا کہ پھر وہ ابو طالب علیہ السلام کس قبیلے کو کہیں گے؟ سارے ہی قبیلے شامل ہیں۔ انہوں نے یہ پلان کیا اور سب نے مل کے 4 بچے، اب آپ سمجھ لو 362 تو خدا ہیں، اس کو 4 سے ضرب خود دے لو، اس سے زائد ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ وہ بچے بہرحال جلوس کی صورت میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نبی کی شان کی گستاخی کا عہد کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اب اعتراض کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے۔ اگر نبی جواب دیں گے بچوں کو تو ہم کہیں گے دیکھو بچوں کے منہ لگ رہے ہیں، اور جب بچے مل کے کریں گے تو ان کا بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا بولیں؟ تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا۔ اب ابن عربی نے یہاں سے خط کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چالوں پہ نگاہ رکھنی ہے، اور ان سب نے کیا کیا کہ اسی طرح بچے آئے اور انہوں نے بے حرمتی کی کوشش کی نہیں ہے، کوشش۔ مولا علی علیہ السلام ساتھ ہیں، غلیل میں پتھر لیا، کسی کی آنکھ پہ مارا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی پسلی ٹوٹی۔ اب وہ سارا قبیلہ سارے قبائل مل کے پھر آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، دیکھیے آپ کے بچے دے کے آ گیا۔ آپ نے کہا فرمایا وہی جو ان کا ڈائلاگ تھا، بچوں کی لڑائی ہے تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تمام حکمتوں کو پلٹنے پر قادر ہے، وہ پلان کچھ کریں ریزلٹ کچھ ہے۔ تو ہر قبیلے نے بچوں کو وہی رکھا، یہ قبیلے کے آ رہی ہے آواز کہ نہیں؟ ہر قبیلے کے بچے وہی رہے، لیکن ہر قبیلے کے سردار نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ نبی سے بے حرمتی کرنی ہے، پر یہ دیکھ لینا علی نہ ہو، پر ایسا لمحہ تو تلاش ہی کرتے رہو گے کہ علی نہ ہو۔ علی ہر لمحے ساتھ ہے، ہر لمحے ساتھ ساتھ چل رہے۔ ادھر سے پھر آگے اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک جنگ، پہلی جنگ بدر، ایک مدینہ مکے سے جب مدینے آئے تو علی علیہ السلام کہ علی بستر پر لیٹ جاؤ، بستر پر لیٹو اور یہ امانتیں مکے والوں کے سپرد کرو، اور میں جا رہا ہوں مدینہ، تم یہ امانتیں سپرد کر کے آ جاؤ۔ علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، بستر پر جب لٹایا تو کہا علی اس طرح کام کمپلیٹ نہیں ہے، نالین پاک بدل لیے کہ دشمن کوئی دیکھے تو کنفرم ہو جائے۔ آج بھی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، آپ نے نالین پاک بدلے، کہا علی تم لیٹو، اپنی کملی اڑائی، امامہ مبارک رکھا، کہا علی اب لگ رہے ہو مجھ جیسے، اب علی تم ہم بن گئے، اب یہ امانتیں سپرد کرو اور آ جانا۔ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی گہری نیند مجھے زندگی میں نہیں آئی، اور میں اطمینان سے سویا۔ حضور دادا گنج بخش نے کیا لکھا؟ حضور دادا گنج بخش نے لکھا کہ جبریل اور میکائیل کو اللہ نے طلب کیا، اور جبریل اور میکائیل سے کہا کہ دیکھو میرے نبی کا کون فدیہ بن گیا، اس نے تو سوتے ہوئے ہماری رضا خرید لی، کہ رضا خریدی۔ تو جبریل و میکائیل زمین پر آئے
اور مولا کائنات علیہ السلام کو لیٹا ہوا دیکھا اور کہا سلام ہے اے سونے والے تجھ پر کہ تو نے سوتے میں رضا اللہ کی خرید لی۔ اب وہاں سے پھر مدینے آئے، مدینے میں آئے تو پھر جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے۔ جب 313 ٹوٹل ہیں، اب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی ٹریڈیشن ہے کہ سردار کے مقابلے میں سردار آئے، ہم تم لوگوں سے کیا لڑیں گے، ہمارا اسٹیٹس ہے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پتہ ہے ان سے بڑا اسٹیٹس کسی کا نہیں۔ دو ذاتیں گئیں، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، کہا بتاؤ ہمارا جیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ سب کو جہنم واصل کیا، 7 بندے مار دیے۔ وہاں سے فتح یاب ہوئے، احد ہو گئی، احد میں سب کو جہنم واصل کیا۔ پھر چیلنج ہو گیا کہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے خندق کا پروگرام بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی، جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو بتاؤ کیسے کریں؟ تو جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے۔ آئیڈیا پسند آیا، کہا خندق کھودو، خندق کھودی گئی۔ اب وہ جو سب سے بڑا تھا وہ خندق پھلانگ کے اندر آ گیا۔ جب وہ اندر آیا اور اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی تنابوں کو کاٹا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ پوری حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اگر کوئی نازیبا الفاظ مبارک آیا ہے تو کہا ہے اس ہے کوئی جو اس کتے کا جواب دے، اس کی زبان کو لگام دے۔ مولا کائنات علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا علی آؤ۔ علی گئے، ایک بار میں فارغ کر دیا۔ اب یہ ایک تبلیغ بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ ابن العربی سے بتا رہا ہوں کہ ابن العربی نے کہا تبلیغ دین شروع ہوئی اور علی علیہ السلام کے جبلے سے شروع ہوئی۔ آپ نے اپنی بات نہیں کی بلکہ دشمن سے کہا میں نے سنا ہے، تو 3 باتوں میں سے اپنے مخالف کی ایک بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے جو 100,000 پلوانوں سے اکیلا لڑتا ہے، 80 کٹ سے اس کے منہ کے اوپر، ہیبت زدہ ویسے ہی چہرہ ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ اب یہ تبلیغ شروع ہوئی کہ دین کی تبلیغ تم نے کیسے کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا، ہماری تیری کوئی جنگ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اتنا جوی اور بہادر اور اتنا وہ اور جنگ خندق کو پھلانگ کے آیا ہوں، کیا میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات تو نے رد کر دی۔ فرمایا پھر دوسری بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے واپس چلا جا۔ لو پتہ لگا اسلام دعوت دیتا ہے، بعد میں فرار بھی دیتا ہے کہ بعد میں فرار ہو جاؤ، جاؤ کوئی دشمنی نہیں، جاؤ، بخش دیا۔ اس نے کہا میرے قبیلے اور سارے بندے کیا کہیں گے کہ میں اتنا پہلوان اور اتنا جری اور بہادر ہوں، اور لوگ یہ کیا کہیں گے کہ میں گیا اور واپس آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو پہلے میں نے تمہیں دعوت دین دے دی، دوسرا میں نے فرار بھی دے دیا، تیسرا پھر جنگ کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ پوری میری زندگی میں اتنے اطمینان سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جنگ کر لو، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کون ہو تم؟ تو مولا مسکرائے اور ارشاد فرمایا یاد کر ماں کی آغوش،
تجھے وہ بات میں یاد کراؤں جب تو باقی آغوش میں تھا تو تیری ماں نے یہ کہا تھا کہ دنیا سے لڑ لینا، حیدر نام سے مت لڑنا۔ مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ ایک دم سے کانپا۔ آپ نے فرمایا اب پھر فرار کا وقت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا پھر آؤ اور جنگ کرو، میں ہی حیدر کرار ہوں، اور تیری ماں نے تو یہ وصیت کی تھی دنیا سے لڑنا، حیدر سے مت لڑنا۔ حیدر کرار علیہ السلام نے ایک وار کیا، جہنم واصل کیا۔ امام شافعی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے ربائی لکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اب یہ ابن العربی ان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا علی علیہ السلام نے مار دیا۔ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے خوشخبری سنائی، نبی ہے اللہ کے نبی، علی علیہ السلام نے مار دیا اسے۔ سرکار دو جہاں نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا بیٹھو، تم نے مجھے ایسی نوید سنائی تمہاری قیامت تک کی نسلیں جنت میں جائیں گی۔ لمحہ فکریہ آگے ہے، یعنی وہ دونوں صحابہ اولاد نرینہ بھی رکھیں گے، ان کی اولاد نیک اور صالح بھی ہوگی، اور وہ جنت میں جائے گی۔ جس نے مارا ہے اس کا خود سوچ لو کیا انعام ہوگا۔ یہ تو خوشخبری سنانے والے کا انعام ہے، جس نے مارا ہے اس کا تو کیا ہوگا۔ آپ نے امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کی، علی حبہ جنہ، عربی میں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ علی کی حب ایک ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ کو تقسیم کر دیتے، وسیع مصطفیٰ حق کا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، وسیع برحق ہیں، امام الانس والجنہ، جنات کے اور انسانوں کے امام ہیں۔ آج بھی آپ نجف اشرف جاؤ نا تو مین گیٹ جو مولا علی کی بارگاہ کا ہے اس کے اوپر یہی ربائی لکھی ہوئی اور لکھا ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ ظاہر ہیں جو گئے ہوں گے وہ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بڑے بڑے طریقے سے لکھا ہوا ہوتا۔ بہرحال وہ جنگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد خیبر کی جنگ آ گئی۔ اب خیبر پاپولر ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک اسٹائل ہے، اللہ جل شانہ بہتر جانتا ہے۔ اب خیبر فتح نہیں ہو رہا، سارے عیسائی، یہ خیبر کا ذہن میں رکھنا، سارے عیسائی، سارے یہودی، سارے مشرکین، سارے کفار کٹھے ہیں، اور سب نے اپنے اپنے مال و اسباب خیبر میں رکھ دیے ہیں کہ یہ قلعہ سیف ہے۔ اس پہ 38 تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر نے اپنا تالا لگایا ہے، اور عامل کامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے وظیفے کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تک یہ قفل لگے ہیں ہمارے اور ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ 2 دفعہ لوگ جا چکے ہیں، 38 تالے ہیں، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ورد وظیفے کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل ہم علم اس کو دیں گے جس پہ فتح ہے۔ اب غیبت کا علم دیکھو، جس کو نہیں پتا وہ بھی آئے گا، کیونکہ ارشاد یہ فرمایا کہ 3 دن سے تو فتح نہیں ہو رہا، کل ہم علم اس کو دیں گے جو فتح کرے گا۔ ڈیکلیریشن ہے، نبی کی غیبت کو دیکھیے، ڈیکلیریشن ہے۔ اب جس نے سنا، جس نے نہیں بھی آنا تھا، وہ بھی جنب غفیر میں شامل ہو گئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اور ہر عالم وہاں پہ، ہر کامل بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔
ایک عالم سے پوچھا گیا، اب یہ عملیات کے جو ماہر ہیں انہیں پتا ہے کہ زحل کا ہم نے اس پر کفل لگایا ہے. زحل کہتے ہیں کالے سورج کو، یہ علم نجوم ہے. کالا سورج جب اس کا کفل لگا ہوا ہو تو یہ 27 سال لیتا ہے، اس کی نحوست 27 سال وارد رہتی ہے. 27 سال بعد یہ کروٹ لیتا ہے تو کچھ بن پائے گا، ورنہ 27 سال کے لیے کام فارغ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 27 نہیں 25، یہ نجوم میں آپس میں ان کا اختلاف ہے، بہرحال 25 کر لو. اب انہوں نے کفل لگائے ہوئے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کل فتح ہوگا. اب اس بات کا چرچا ٹوٹل ہو گیا کہ انہوں نے فرمایا ہے جو ختم مرسلین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے جو ختم مرسلین ہیں کہ کل فتح ہوگا، تو جس نے نہیں بھی آنا وہ پہنچا ہوا ہے. سرکار آپ دنیا داری کے حساب سے دیکھو، ہم کہتے ہیں روحانیت کو سمجھنا مشکل ہے، دنیا میں دیکھو جب فائنل کا کام آئے گا تو جس نے نہیں بھی میچ دیکھنا وہ دیکھے گا. صحیح کی ہے انسان. اچھا پہلے چل رہا ہے کوئی نہیں لفٹ کرا رہا، اچھا میچ ہے چل رہا ہے. فیصل بھائی صحیح ہے، میچ فائنل آ جائے تو سارے کام چھوڑ دو، اب فائنل ہے بھائی. اب وہ تو شہنشاہ نے اناؤنس کر دیا کل فائنل ہے. اب جو لوگ ہیں پہنچے ہوئے، مولا علی نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، شہنشاہ تشریف لائے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مولا علی تو ہے ہی نہیں، خیبر میں آپ شہنشاہ نہیں ہیں. آپ نے بلایا، طلب کیا، اسی کو ناد علی کہتے، نظر العجائب حاضر ہو جائے. اب وہ شہنشاہ جب آئے تو پتہ یہ لگا کہ گھوڑے کی ایک لگام میں پیر ہے، دوسرے میں تو پیر ہی نہیں. ابھی ایک لگام میں ایک اس میں پیر ہے، دوسرے میں ابھی رکھ رہے ہیں، اور جملہ چلا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پہلا نعرہ مولا علی کا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. 3 دفعہ کہا تو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، کہا حکم. ہم یہ ابن العربی کہتے ہیں اطاعت سیکھنی ہے تو علی کا در پکڑنا پڑے گا. یہ اطاعت سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی کہتے ہیں، لیکن مشکل کشا اپنا بھائی نہیں کہتے، کہا رسول اللہ ہے. میں رسول خدا کا ایسا ہوں جیسا جوتی گاٹھنے والا، میں رسول کے پیچھے ایسے چلا جیسا ناکا اونٹ کا پیچھے چلتا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا جیسا پرندہ پرندے کو دانا چگاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو کیسی مثال دی کہ پرندہ پرندے کو دانا چگاتا ہے، توڑتا نہیں ہے، سالم دیتا ہے. کہ ایک ایک مثال پہ بھی نگاہ ہے کہ کیسی مثال. اب وہ خیبر کو تشریف لے کے آئے. جب خیبر میں تشریف لائے تو شہنشاہ نے کچھ نہیں کیا، علم اللہ کے نبی نے دے دیا. آقا آئے. ایک علم نجوم میں ایک بات مشترک ہے کہ 27 سال میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب پتھر موم ہو جاتا ہے اور ہر وزنی شے ویٹ لیس ہو جاتی ہے. ایک لمحہ ہے وہ آتا. مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا قبل خیبر کی جانب تو شہنشاہ نے کیا گیا ہے، پتھر میں علم گاڑ دیا ہے. انہوں نے کہا پتھر موم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے جس نے نہیں بھی دیکھا اس نے دوسرے کو انہوں نے کہا یہ کیا، یہ پتھر میں گاڑ دیا. تو پتھر موم ہوا، علم اندر آیا. شہنشاہ نے یوں دیکھا، سارے عامل قابلوں کو ہوش میں لے کے آئے کہ او یہودیو تم کہتے ہو ہم خیبر، وہ پیمفلٹ مجھے دکھا رہے تھے، کہہ رہے یہودی کہہ رہے ہیں وہاں بچے پیمفلٹ اٹھا کے ہم خیبر نہیں بھولے. میں کہا ہم کب بھولے؟
شہنشاہ ہمارے ساتھ ہیں، شہید تو ویسے ہی نہیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان بھول لگی ہوئی ہے، اسرائیل سے بھی جاؤ گے، اسلام کو مت دینا۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ آئے، سب نے دیکھا تو پھر علم کو نکال لیا تو دوبارہ موم ہو گیا، پھر وہ نکلا، پھر اگلے پتھر میں گاڑ دیا۔ یہ لو، اب یہ ٹریولنگ نجوم سے پوچھئے، 27 سال وہ کہہ رہے ہیں، 29 سال وہ کہہ رہے ہیں، میں تو 25 رکھے بیٹھا ہوں جو سب سے کم ہے۔ تو 25 سال شہنشاہ نے یوں ٹریول کیا علم گاڑ کے، علم نکال کے پھر 25 سال، 50 پھر گاڑ دیا 75۔ یہ میرے مولا کے قدم ہیں۔ نجوم والوں نے دیکھا، پریشان ہو گئے، خیبر کو اکھاڑا، پتہ لگا ویٹ لیس ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے لمحہ تو ایک دفعہ آتا ہے، یہ کون سی ذات ہے جو لمحہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ لمحہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ کتابوں میں عملیات میں تو یہ ہے ایک دفعہ آتا ہے۔ اگر انہوں نے خیبر کا در اکھاڑا، یہ لو ہاتھ پہ لیا، ویٹ لیس ہو جاتا ہے، وزن نہیں رہتا، ویٹ لیس بھی ہو گیا۔ انہوں نے سارے کام دیکھے، انہوں نے کہا واہ۔ اچھا، جب مولا علی علیہ السلام نے یہ خیبر فتح کیا اور خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا تو عامل کامل ہوتا سچا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے، کیا لیول ہے، آئیڈیل نہیں ہوتا، علم کو دیکھتا ہے کہ فضیلتیں کہاں ہیں، عظمتیں کہاں پوشیدہ ہیں۔ شہنشاہ چلے، انہوں نے قدموں پہ سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سوائے خدا کہ یہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ یہ لگتا ہے جس طرح عرش سے خدا ہی آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو ایک جم غفیر سجدے میں ہے۔ شہنشاہ نے سجدہ فرمایا اور خطاب فرمایا کہ دیکھو میں بھی کسی کے آگے جھکتا ہوں۔ اچھا، ان میں جو سب سے بڑا اس وقت عالم ہے یہ ابو ہریرہ ہیں، جنہوں نے خدا مانا ہے اور پھر ایمان لے کے آئے، اور وہ ایک جوک در جوک ہے جو ایمان لے کے آیا کہ خیبر کو فتح کیا۔ اب وہاں سے چلے، پھر ایک جگہ قیام کیا۔ اب یہ قیام علی دیکھیے اور قیام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے۔ بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کہا پانی مل جائے گا۔ اب بستی والوں کے علم میں ہے جو صاحب ایمان نہیں ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اپنے کو نبی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں میں انبیاء کا سردار ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے تنزن کہا پانی تو نہیں ہے، البتہ یہ بیچ میں کنواں ہے جس پر جنات کا قبضہ ہے، آپ تو نبی ہیں لے لیں۔ گھر سے نہیں دیا کسی نے، کہا جنات کا قبضہ ہے لے لیں۔ جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں یا جاؤ گے، اللہ پاک لے کے جائے، تو وہاں پہ وادی جن جانا، وادی جن پہ تمہاری گاڑی رکی بھی ہوگی تب بھی چلے گی، تجربہ کر لینا۔ آج بھی وادی جن کے سینٹر میں کنواں آج بھی ہے، سینٹر میں، ادھر دونوں طرف وادی ہے، بیچ میں کنواں ہے۔ انہوں نے کہا بستی والوں نے کہ وہ کنواں ہے، جنات کا اس پہ قبضہ ہے، آج تک کوئی پانی نہیں لے سکا، آپ نبی اللہ لے لو۔ کہا اچھا۔ 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ساتھ ساتھ چلے۔ کہا علی پانی لے کے آؤ۔ وہ مولا کائنات آئے، ڈول ڈالا، ڈول ڈال کے کھینچا۔ جب کھینچ لیا
تو پانی تو آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب پانی لے کے جا رہا ہے اور تم میری آوازوں کو سن رہے ہو، میں جانتا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو روکے۔ 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے یہ کہا تو ایک دم سے ہوا کا جھکڑ چلا، ایک تیز آندھی آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی رسی کو پکڑ کے علی علیہ السلام کنویں میں اتر گئے، اور وہاں سے کنویں میں وہ اترے اور ہمیں صدائیں آ رہی ہیں، ہم صدائیں سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات علیہ السلام ذوالفقار کے ساتھ آئے۔ دیکھو بیٹا، ذوالفقار وہ تلوار ہے کہ آپ کی دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ جنات پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس کلیکشن کوف ہے، راکٹ لانچر ہے، نو پرابلم، جن ہنستے ہی رہے گا۔ روح پہ بھی یہ اثر انداز نہیں ہوگا، آپ کا روح بھی ویسی رہے گی۔ ذوالفقار واحد تلوار ہے جو اللہ کا دیا ہوا انسٹرومنٹ ہے، یہ نہ جن کو چھوڑے گا، نہ دیو کو چھوڑے گا، نہ روح کو چھوڑے گا، اور اس کا وارث علی علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا علی آپ کے پاس تلوار ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے عطا فرمائی، میرے نبی نے مجھے پسند کیا کہ یہ تلوار ہے، یہ تلوار پڑی ہے، اٹھا تم لو۔ پتہ لگا کمپیوٹرائز سسٹم آج آیا ہے کہ انگوٹھے کو نشان ہوتے ہیں، کلک کرو گے تو ہوگے۔ وہ کہتا ہے جی آنکھوں کے ہوتے ہیں، کلک کرو گے تو ہوگے۔ تم تو کینیڈا سے آئے ہو، ہے نا آئی والا بھی آ گیا اب، کہ شناختی کارڈ میں اس میں آئی پرنٹ والا بھی چل رہا ہے۔ یہ کمپیوٹرائز اس وقت کی تلوار ہے کہ تم اٹھا لو، یہ تو اٹھتی نہیں ہے، کہا اس کے لیے بھی بازو حیدر چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ جو مرضی لے کے چلا جائے۔ یہ سلیمان کا دور ختم ہو گیا، شاہ جی سلیمان شاہ جی معافی کے ساتھ، سلیمان کا دور ختم کہ جو انگوٹھی لے گیا وہی نظر نہیں آ رہا، لے اب وہ کوئی بھی لے جائے۔ چراغ الادین بن گیا کہ جو چراغ جس کے پاس ہے وہ بادشاہ، جو مرضی رگڑ لے۔ نہ نہ نہ، یہ رسول اللہ کے تحفے ہیں، یہ پوچھتے ہیں بھائی، یہ نبیوں کی شانیں ہیں کہ جس کو عطا کرتے ہیں کوئی شان وہ چھین نہیں سکتا، جو وہ عطا کر دیں۔ یہ تھوڑی وہ پرانا ہے چلا گیا بھائی، کہ جب وہ سلیمان کی انگوٹھی غائب ہوئی یا ان کی ٹوپی غائب ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بھی لے جائے گا۔ موسیٰ کے عصا کو چوری کر لیا گیا تھا، پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا یہ عصا کا کمال ہے، موسیٰ کا کمال ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ بھی ابن العربی نے کوٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ کا عصا چوری ہوا تھا تو پریشان ہوئے کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی لے گیا، کبار الہ تجھے اس کا واسطہ جو تیرا حبیب ہے۔ ادھر یہ واسطہ دیا، ادھر عصا نے کہا جو چوری کر کے ان بس کرو واپس کر چڑھو۔ یہ تو ریفرنس دے دے تو بے جان شیب بولنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خوف کے مارے چھوڑ کے گئے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے وہاں سے جنات کا قبضہ چھڑوایا، جنات کا قبضہ چھڑوا کے وہاں لے کے آئے، اور سردار جنات سے کہا میرے نبی پہ کلمہ پڑھ۔ وہ اپنے سارے قبیلے کے ساتھ آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھا۔ خواجہ اجمیر نے لکھا یہ 21 قبائل ہیں ٹوٹل جنات کے، 18 قبائل دست حق پرست پر ایمان لے آئے۔ کہا 21 قبائل ہیں ٹوٹل جنات کے پورے ورلڈ میں، 18 جنات نے مولا علی کے ہاتھ پر دست بیعت کی اور رسول خدا پر ایمان رکھا۔ کہا باقی رہ گئے 3 قبائل، وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن علی کے واسطے سے آج بھی بھاگتے ہیں۔ یہ مولا کا میرے شان ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مولا کائنات ہیں اور ہمہ وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
ہر مقام پر نبی فرماتے ہیں علی ایسا کرو، علی ایسا کرو. یہاں تک ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور بے موسم میں کھجور کی خواہش کرتے ہیں. اے آقا دل کر رہا ہے کھجوریں کھائیں، موسم نہیں ہے. وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ کھجوریں لاؤ. چشتری بھر کے کھجوریں آ گئی اور سب نے تناول فرمائی. اس تناول فرمانے میں بھی واقعہ ہے، سب نے تناول فرمائی. اب اس میں سارے صحابہ شریک ہیں. اب آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر تشریف فرما ہیں، گٹھلیاں علی علیہ السلام کے سامنے رکھ رہے ہیں. متفق علیہ بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کھجوریں پسند آئی؟ انہوں نے کہا جی علی کو سب سے زیادہ پسند آئی، گٹھلیاں سب سے آگے. مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا آقا دو جہاں کچھ کو تو اتنی پسند آئی میں گٹھلیاں سمیت ہی رگڑ گئے. وہ تو گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے، میں نے تو پھر بھی گٹھلی نہیں کھائی، یہ تو